اللهم صل على رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میرے ذہن میں ہی آج خیال یہ آیا کہ آج آپ سب حضرات کو دعوت دی جائے کہ آپ سوالات کیجیے، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کے سوالات صرف روحانیت سے متعلق ہوں یا تصوف سے متعلق ہوں. کسی بھی موضوع پہ آپ اگر سوال کرنا چاہیں تو ضرور کر ڈالیے ماسوائے فلم کے، کیونکہ وہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں میں شاید جواب نہ دے پاؤں آپ کو. تو آپ حضرات میں سے جو بھی صاحب کوئی سا سوال بھی کرنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں، اس کا جواب پیش کرنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عبد الماجد ہے. جناب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو پہلے جو ریکارڈنگ چل رہی تھی تو اس میں آپ نے بیان کیا کہ جو وظائف ہوتے ہیں کہ وہ کون سا، تو ہم کیسے پتہ لگے کہ ہمارے لیے کون سا وظائف بہتر ہے اور کون سا وظائف جو ہے وہ سوٹ کرے گا؟ تو یہ ذرا جی، اس میں صورتحال ایگزیکٹلی وہ ہے کہ دوائیں بے تحاشا مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں. ہمیں اپنی بیماری کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے ملیریا ہو گیا ہے، نمونیا ہو گیا ہے، ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، گلا خراب ہے. لیکن کون سی دوا ہمیں سوٹ کرے گی یہ جاننے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو ڈاکٹر آپ کی پوری ہسٹری آپ سے لیتا ہے، آپ کے پیرنٹس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ انہیں فلاں فلاں کبھی مرض تو نہیں رہی، بہن بھائیوں میں کیا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ تمام دوائیں جو خود آپ کے اپنے علم میں بھی ہوتی ہیں ان میں سے سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ دوا کھا لیجئے، یہ آپ کو فائدہ دے دے گی. تو وظائف پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی صاحب علم پکڑ لیجئے اور ان سے پوچھئے کہ میں کیا ورد کیا کروں. تو وہ جو آپ کو سجیسٹ کریں گے وہ درست ہوگا. یہ تو ایک آپ کے سوال کا اسپیسیفک جواب ہے. لیکن اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ ہم میں سے ایک بڑی اکثریت وظائف اس لیے پڑھتی ہے کہ ہمارے دنیاوی مسائل حل ہو جائیں اس سے. ضرور پڑھیں ہم وظائف. خود میں بھی بہت سے وظائف پڑھتا ہوں. مثلا میرے جوتے کا تسمہ آسانی سے بن جائے اس کے لیے 1.5 گھنٹے کا صبح ایک وظیفہ پڑھتا ہوں. شرٹ کے بٹن میرے بند ہو جائیں، آسانی سے تکلیف نہ اٹھانی پڑے مجھے زیادہ، اس کا 1 گھنٹے کا وظیفہ ہوتا ہے میرا. بال مجھے بنانے ہوتے ہیں، اس کے لیے 1 گھنٹے کا پہلے وظیفہ پڑھتا ہوں، پھر کنگھے سے بال بناتا ہوں. یہ جو رویہ ہے یہ 2 طرح سے ہمیں نقصان دے رہا ہے. قرآن پاک رب تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا ہماری ہدایت کے لیے، اور ہدایت کا راستہ جاتا ہے دنیا کی مال دنیا کی محبت ترک کر دینے سے. کہ جب ہمارے دل سے مال دنیا کی محبت نکل جاتی ہے تو پھر ہم ہدایت کی طرف بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں.
تو اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو بہت غور سے دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں مال دنیا کی محبت ترک کروانے کی طرف لے جاتا ہے. تو وہ کتاب جو ہمارے دل سے دنیا کے مال کی محبت کو نکالتی ہے، ہم اسی کی آیات کو استعمال کر رہے ہیں دنیا کمانے کے لیے. افسوسناک رویہ ہے یہ. اس کا دوسرے دنیاوی طور پر اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہم سہل پسند ہوتے جا رہے ہیں. ہم محنت سے دور ہوتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر محنت کیے وظیفے ہم پڑھیں اور ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں. اس سے ناکامی ہو رہی ہے ہمیں. ذرا سا آپ اس بات پہ توجہ دیں تو اور گہرائی سے سوچیں کہ ایک بچہ ہے، وہ اس نے سارا سال بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ جان توڑ محنت کی ہے کہ میری مارکس اچھے آ جائیں. وہ بچہ تو جان توڑ محنت کے بعد اچھے مارکس لے. میری ایکسس ہو گئی ہے چونکہ ایک اللہ والے تک سارا سال میں نے گلی ڈنڈا کھیلا ہے اور ان سے جا کے دعا کرا لی کہ میرے مارکس اچھے آ جائیں. تو یہ ناانصافی نہیں ہے. ایک آدمی ہے سروس میں بے پناہ محنت کرتا ہے، دیانتداری سے کام کر رہا ہے. وہ تو بیچارہ محنت کر کر کے اس کی کمر دوری ہو رہی ہے، اور ایک مجھ جیسا انسان ہے جو آفس جاتا ہی صرف چائے پینے اور اخبار پڑھنے، وہ اللہ والے سے دعا کراتا ہے، ترقی کرا لیتا ہے. تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ بہت سے اس کے پہلو ہیں. یہ جو رویہ ہم نے اپنایا ہے اس کے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کبھی ہم اس پہ غور کریں تو شاید ہم وظائف سے دور ہٹ جائیں، دنیاوی وسائل کاموں کو استعمال کرتے ہیں، دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے جو وظائف کرتے ہیں اس سے شاید دور ہٹ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہمارے اسلاف جو آدھی سے زیادہ دنیا پر چھا گئے تھے اور ہم نے پوری دنیا کو علم اور دنیاوی ترقی کی راہیں دکھائی تھی، تو کیا وہ اسلاف ہمارے وظائف سے کام لیتے تھے؟ تو اگر وہ دنیاوی کاموں کے لیے وظائف کو پڑھنے کی بجائے محنت سے کام کرتے تھے تو کیوں نہ ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں اور کامیاب ہوتے چلے جائیں. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آج مغرب دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، تو وہ کون سے وظائف پڑھتا ہے مغرب جو دنیا کو لیڈ کر رہا ہے؟ ان کے یہاں ایسے کون سے اولیاء کرام بیٹھے ہیں جن کے پاس جا کے وہ دعائیں کرا کے آگے جا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے وہاں. محنت کرتے ہیں. اور ایک اور آخری چیز اس میں کہ قرآن پاک میں یہ تو لکھا ہے، رب نے یہ تو کہا ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. لیکن پورے قرآن پاک بار بار دیکھیے، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ وظائف کرتا ہے. تو ہم خود رب تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو اگر ہم رب کے کہے پر عمل کریں، کہ کوشش کریں اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا پروردگار، میرے اندر جو کچھ ہمت تھی، سکت تھی، میں نے بھرپور محنت کر لی، اب
تو مجھے کامیابی عطا فرما، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو وظائف پڑھیں ہم صرف اس نیت سے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، پھر بڑی اچھی چیزیں وظائف ضرور پڑھنے چاہیے۔ حضور السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا نام سید ارشد فرید حسنو ہے۔ حضور گزشتہ اتوار کو لیکچر میں آپ نے فرمایا تھا کہ مرشد اپنے مرید کے روح پہ بھی کام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ایسے مرید کے وہ کون سے مرید ہوتے ہیں، کس مقام پہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے، اس بارے میں اگر کچھ مناسب وضاحت کو فرما دیں۔ دوسرا اسی سلسلے میں ہے کہ مرید اپنے مرشد کا شکریہ ادا کرنے کا کیا بہترین طریقہ کار ہے جس سے اس کو بھی سکون ہو جائے کہ میں نے شکریہ ادا کیا، احسان مند ہوا اپنے مرشد۔ بات مرید کی کم ہے، اس میں مرشد کی زیادہ ہے۔ تو اگر میں آپ کے سوال کو ریفریز کر دوں کہ ایسا کون سا مرشد ہوگا جو مرید کو پڑھا سکے، تو زیادہ صحیح ہو جائے گی بات۔ یہ مرشد وہ ہیں جو واقعی کامل لوگ ہیں، جو میری طرح دکان سجا کے نہیں بیٹھے، ڈھونگ رچا کے نہیں بیٹھے، یہ واقعی صاحب علم ہیں۔ اور وہ جن مریدین کو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر پوٹینشل بھی ہے، شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، محنت بھی ہے، پھر وہ ان پر محنت کرتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ جائیں۔ تو اس میں دو چیزیں دکھائی دیتی ہیں، دو شرائط، کہ ایک تو مرشد کامل ہو، وہ واقعی صاحب علم ہو، اور دوسرا مرید کے اندر ذوق بھی ہو، شوق بھی ہو، محنت کا جذبہ بھی ہو، لگن بھی ہو، تو پھر مرشد اس پہ محنت کریں گے۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ کیسے شکر ادا کیا جائے مرشد کا، بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ کے مرشد جانے جائیں گے آپ کے رویوں سے، جو کچھ شاگرد ہوگا اس کے استاد اسی نسبت سے جانے جائیں گے۔ تو اپنے مرشد کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مرید اپنے آپ کو علم کے اعلیٰ ترین معیار تک لے جائے، مرید کے رویے واقعتاً ایک صاحب علم والے ہوں، تاکہ اس سے اس کے مرشد کا نام بلند ہو۔ یہی سب سے اچھا شکریہ ہے مرشد کا ادا۔ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خواجہ محمد ارشد کامل اور صاحب لندن والا کی طرف سے السلام آپ کو۔ وعلیکم شاہ السلام۔ صاحب دو چیزیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کے بارے میں، ایسی چیز جو ہمارے لیے اور محبت اور اس کے قریب جانے کے لیے آسانی کا باعث بنے، اور دوسری کوئی چیز ایسی جو آج تک بیان نہیں ہوئی آپ کے روحانیت میں، اس ایسی چیز جو ہے نا آپ بیان فرما سکتے ہیں، جو روحانی دنیا کی چیز ہے، سفر کے دوران یا جیسی بھی کوئی آپ اس میں بیان کر سکیں کچھ۔ ہم میں سے ہر شخص اگر اپنی زندگی پر نظر ڈالے تو پتہ ہی چلے گا کہ رب تعالی ہمیں بے پناہ چیزیں صبح سے شام تک عطا کرتا رہتا ہے۔ ہمارے دل میں خیال آتا ہے، ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اللہ کر دیتا ہے۔ جہاں وہ بے تحاشا چیزیں ہمیں عطا کرتا ہے تو کہیں زندگی میں ایک آدھ چیز ایسی ہوتی جو ہمیں نہیں بھی عطا ہوتی، اس کا ملنا ہمارے لیے بہتر نہیں۔ عام رویہ ہمارا یہ ہے کہ ہم
اس چیز کو تو یاد کرتے رہتے ہیں جو ہمیں ملی نہیں، اس کے لیے بے چین رہتے ہیں، مختلف جگہوں پر جا کے دعا کرواتے ہیں، لیکن جو ہزارہ چیزیں صبح سے شام تک ہمیں ملتی رہتی ہیں انہیں یاد نہیں رکھتے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو اس طرح سے ٹرین کر لیں کہ ہمیں وہ چیزیں یاد رہیں جو ہمیں عطا ہوتی رہتی ہیں، اور وہ چند چیزیں جو عطا نہیں ہوئی ان کے بارے میں ہم کہ جہاں رب تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں لاکھوں چیزیں عطا فرمائی ہیں، اگر یہ دو چار چیزیں نہ ملی تو کیا ہو گیا؟ اگر یہ رویہ ہمارا ہو جائے تو ہمارے دل میں رب کے لیے محبت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ ہماری محبت میں کمی صرف اسی صورت میں رہتی ہے کہ جب ہمیں صرف وہ چیزیں یاد رہتی ہیں جو بہت ہی کم ہوتی ہیں، جو ہمیں عطا نہیں ہوتی۔ اللہ سے محبت کا تو آسان طریقہ یہ ہے، روحانی چیزوں کو میں تجربات اگر بیان کرنے شروع کر دوں کہ یہ مجھے ایکسپیرینس ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اس کے پازیٹیو سائڈ تو شاید کوئی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن نیگیٹو اثرات اس کے کئی ایک آ جائیں گے کہ یہ جو مشن ہے کہ روحانیت کو اس کے اصلی رنگ میں کسی طرح سے انٹروڈیوس کرا لیا جائے کہ لوگ اس کو کشف و کرامات کا گورکھ دھندا نہ سمجھیں، لوگ اس کو ماورائے فطرت واقعات کا مجموعہ نہ سمجھیں، ماورائے فطرت قوتیں حاصل کرنے کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ روحانیت کو قرب الہی کا ایک ذریعہ سمجھیں۔ وہ مشن فیل ہو جاتا ہے۔ خود جو کچھ ہم نے اپنے مرشد صاحب کو کرتے دیکھا وہ یہی تھا کہ نہ وہاں کوئی دعویٰ تھا اپنے بارے میں، نہ کوئی اپنے تجربات کا کثرت سے ذکر تھا، البتہ کہیں کوئی ایسا کبھی کبھار موقع آ گیا تو کوئی ایک آدھ بات زبان سے نکل آئی مرشد صاحب کے، ادروائز انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ وہاں بھی زور صرف زندگی کے رویوں پر تھا کہ ہم اپنے رویوں کو اس طرح سے ڈھال لیں کہ وہ سنت کے مطابق ہو جائیں، اور یہی اصل میں مسلمان کا مشن ہونا چاہیے۔ تو اگر اس قسم کے تجربات بیان کیے جائیں تو قصے کہانیاں ہو جائیں گے، اور ہم انہی قصے کہانیوں میں اپنی راہ کھو دیں گے۔ اس لیے ان سے میں اجتناب کرتا ہوں، ورنہ تو قصے کہانیاں بیان کر کے اس ایک گھنٹے کو گزارنا بڑا آسان ہو جائے میرے لیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک ایسے موضوع پہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ اب جو والدین اپنی اولاد کی پرورش کیسے کر سکتے ہیں کہ جبکہ آج کل کے معاشرے میں ہمارے پاس فیس بک ڈیوائسز اور اس قدر مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں کہ بچوں اور والدین کے درمیان گیپس بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ کائنڈلی اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے تربیت کی جائے، اور والدین میں والد کا کیا رول اختیار ہونا چاہیے اور والدہ کا کیا رول اختیار ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو ویسا پریپیئر کر سکیں جو کہ ہونا چاہیے یا ایک اچھا مسلمان بنا سکیں۔ آپ ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں تو آپ نے پائلٹ کو اناؤنس کرتے ہوئے کئی بار سنا ہوگا کہ ہمارا سفر تھوڑا لمبا ہو جائے گا،
جیسے ویسے میں ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ لاہور سے کراچی کے لیے سفر کر رہے ہیں تو نارمل فلائنگ ٹائم 1 hour and 20 minutes ہوتا ہے. تو کئی بار آپ پائلٹ کو یہ اناؤنس کرتے ہوئے سنیں گے کہ آج ہمیں لاہور سے کراچی تک کا فلائنگ ٹائم 1 hour and 45 minutes لگ جائیں گے. ساتھ وہ ریزن بتاتا ہے کہ کیوں، کہ آج ہیڈ ونڈ اسٹرانگ ہے. ہوائی جہاز کے سامنے سے جو آ رہی ہے ہوا، وہ جتنی اسٹرانگ ہوتی جائے گی ہوائی جہاز کی سپیڈ اتنی کم ہوتی چلی جائے گی. تو باوجود اس کے کہ تیز آندھی چل رہی ہوتی ہے، ایٹ ٹائمز 200 miles an hour کی سپیڈ پر بھی ہوا سامنے سے مل جاتی ہے، لیکن ہوائی جہاز اڑتا رہتا ہے باوجود اس مخالفت کے. اڑنا بند نہیں کرتا جہاز. تو یہ دنیا کی یہ مخالف قوتیں ہیں جو آپ کو اپوز کریں گی بچی کی صحیح تربیت کرنے میں. وہ ہمیشہ سے موجود تھیں اور موجود ہیں. نوعیت ان کی بدلتی رہتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ جب یہ چیزیں انفلوئنس اتنا اسٹرانگ رکھتی ہیں بچوں پر تو ہم بچوں کی تربیت نہ کریں. تو ہمیں اس ہوائی جہاز کی طرح انجنز پوری قوت پہ چلا کے اڑتے رہنا ہوگا. ایسی مخالف چیزوں کو کام اپنا کرنے دیجیے. ہم بطور ماں باپ کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کرتے رہتے ہیں. چلیے بچے پوری طرح سے بہت اچھی تربیت یافتہ نہیں بنیں گے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اثرات اچھے باقی رہ جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو حالات کے حوالے کر دیں اور ان کی تربیت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے رہیں. تو ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ. بچوں کی تربیت انشاءاللہ ہوتی چلی جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب میرے 2 طرح کے سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ اگر خواب میں یہ کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات تشریف فرمائیں جا کے سلام کر لیجئے، جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو دور سے تو یہی لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب پاس پہنچتے ہیں تو آگے مرشد بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو کیا سمجھا جائے، کیسے دیکھا جائے اس کو؟ نمبر 1 یہ کوشچن میرا. دوسرا یہ کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کا ایک لیکچر سن رہا تھا تو اس میں آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں جو بیعت ہے وہ آنکھوں سے ہی کر لیتے ہیں. جیسا کہ اگر پچھلی ہسٹری دیکھی جائے تو اس میں بیعت جو ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ لے کے، کافی جگہ میں نے بھی پڑھا یہی کہ ایک وعدہ ہے جو ہاتھ میں ہاتھ لے کے کیا جاتا ہے مرشد کے ساتھ. تو یہ کائنڈلی ذرا بتا دیجیے مجھے. بات یہ ہے کہ خواب میں بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات چیزیں سمبولک ہوتی ہیں. وہ سمبولیکلی دکھائی جاتی ہیں چیزیں. اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا ہے جیسا آپ نے بتایا تو اسے اپنے رویے پر تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ میرا رویہ اپنے مرشد صاحب کے بارے میں کہیں اس معیار سے نیچے تو نہیں ہے جو معیار مقرر ہوا ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ دکھایا جا رہا ہے سمبولیکلی کہ اپنے مرشد کی اطاعت پوری دل و جان سے کیجیے آپ. یہ اس خواب کا مطلب یہ ہوگا. تو اگر جب وہ مرید اپنے رویے کو مرشد کے لیے بہتر کر لے گا کہ ٹوٹل سبمیشن میں چلا جائے گا، اس کی اطاعت پوری طرح کرنے لگے گا، اس کی بات پوری طرح ماننے لگے گا، تو پھر یہ اس طرح سے خواب نہیں آئے گا. تو یہ تو آپ کے اس خواب کی بات ہے.
یہ جو آپ نے بیعت کی بات کی، بالکل آپ نے 100% درست کہا کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کے وعدہ کیا جاتا ہے تو ہی بیعت ہوتی ہے. لیکن حضور یہ تو فرمائیے کہ آپ اگر کھڑے ہیں اور آپ اپنے بچے سے وعدہ کرتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کے لیے سویٹس لیتا آؤں گا آتا ہوا، آپ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ نہیں اس کے ساتھ کیا، تو کیا وہ وعدہ نہیں ہوگا؟ جب مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھ گئی تھی تو خلفائے راشدین جب انسٹال ہوتے تھے ایز امیر المومنین، تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تو بیعت براہ راست امیر المومنین کے دست مبارک پر ہوتی تھی، لیکن دوسرے شہروں میں ان کے بہاف پر ان کا گورنر بیعت کرتا تھا، تو کیا وہ بیعت نہیں ہوتی تھی؟ تو بیعت کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری نہیں ہے. بیعت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ وعدہ ہے جو دل سے کیا جانا چاہیے. مرید اپنے مرشد کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ میں اب سے اپنی مرضی استعمال نہیں کروں گا، بلکہ میں وہ کروں گا جو آپ کہیں گے دین اسلام کے سلسلے میں. اور مرشد پہ بھی فرض ہے، جو کوئی مرشد پورا نہیں کرتا، کہ وہ دل میں یہ وعدہ کرے کہ میں تمہیں اپنی شاگردی میں قبول کرتا ہوں اور تمہیں علم دینے میں اور تربیت کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. یہ دو طرفہ وعدہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں یک طرفہ وعدہ رہتا ہے. اور جو ہاتھ میں ہاتھ دے کے ہم بات کرتے ہیں وہاں عام طور پہ وعدہ ہوتا بھی نہیں ہے. تو بات ساری نیت کی ہے، ارادے کی ہے. نہ الفاظ کی کوئی قیمت ہے، نہ ہاتھ میں ہاتھ دینے کی کوئی ویلیو ہے. یہ تو نیت اور ارادے کی ہے. دونوں چیزیں اگر ہیں تو وہ بیعت ہو گئی. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب میرا نام طارق یاسین ہے. شاہ صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو اسلاف کے اندر جو علم و تحقیق کا جو جذبہ تھا، جس کی وجہ سے آپ نے ابھی جیسے فرمایا کہ وہ دنیا کے گائیڈ بنے تھے، تو ہم اس کو کیسے دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر کیا کمزوری ہیں جن کو ہم دیکھ کے تو ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. ہم اپنی ذات پر اعتماد کریں اور رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کریں. اور پریکٹیکل ایفرٹ پر یقین رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر ایک بار اسی طرح آگے بڑھ جائیں گے. اس میں یہ جو توہم پرستی ہمارے اندر آئی ہے، کہ آپ کبھی نوٹ تو فرمائیے کہ ہر دوسرا آدمی جس سے ہم ملتے ہیں اس کو یہ وہم ہے کہ میرے اوپر کسی نے تعویذ کر دیے ہیں، مجھ پر جادو ہو گیا ہے، مجھ پر سایہ ہو گیا، مجھ پر جن آ گئے. تو یہ توہم پرستی ہے. اس سے اگر جان چھوٹ جائے ہماری اور ہم ایفرٹس کی طرف چلے جائیں کہ ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے، کہ ہمیں محنت کرنی ہے تاکہ ہمارا وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو ایک بار پھر
وہی زمانہ لوٹ آئے گا ہمارا جو ہم نے کبھی دیکھا ہے. سر میں ایک اور سوال یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر جیسے کسی کو زیارت نصیب ہو تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور کیسے پتہ لگے گا کہ زیارت ہوئی ہے، اور یہ معاملہ کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی اگر مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مجھے زیارت ہوئی ہے یا نہیں تو میں کیسے کسی کو کہہ سکوں گا کہ مجھے زیارت ہوئی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ شرف بخش دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، وہ خواب میں خود پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. اس میں سمجھنے کی کوئی بات رہتی نہیں، شک کی بات ہوتی نہیں ہے. اور ہونا یہی چاہیے کہ اگر ہمیں یہ شرف حاصل ہو جائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں خواب میں، تو اس کا ذکر نہیں کیا جانا چاہیے، اس کو اپنی ذات تک ہی محدود کر لینا چاہیے. سر میں جو دوسرا سوال پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ والد کے اوپر کو بچوں کے ساتھ، خاص طور پہ بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے کہ اس کی تربیت میں آسانی ہو سکے، اور والدہ کو کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے؟ جیسا کہ کسی سے میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ باپ کو بیٹے کے ساتھ ذرا سخت رویہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ معاشرے کے ساتھ رہنے کے لیے اس کی تربیت کی جا سکے اور وہ فیس کر سکے، جبکہ بیٹی کے ساتھ نرم رویہ رکھے اور والدہ بیٹی کے ساتھ ذرا سخت رویہ رکھے، کیونکہ معلوم نہیں کہ آگے شادی کے بعد کیا رویات پیدا ہوں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں کیسا رویہ رکھنا چاہیے، اور والد کو گھر میں کیسے کچھ ایسی تربیت کے لیے ایونٹس رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ریموو ہو سکے؟ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان اس شخص کی بات کو زیادہ غور سے سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جو اس سے نرمی سے بات کرتا ہے اور پیار سے بات کرتا ہے. غصے اور روب سے بچے پر کے دل پر ڈر تو آ جائے گا، لیکن وہاں ایک ضد بھی پیدا ہوگی جس کی وجہ سے وہ پھر بات کو آسانی سے مانے گا نہیں. جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے مطابق بچے کے ساتھ جب تک کہ ہم دوستانہ رویہ نہیں رکھیں گے اور بچے کو یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ وہ ہمارے برابر کا درجہ رکھتا ہے، برابری کے درجے پر نہیں اسے رکھ کے ڈیل کریں گے، بچے میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح لیٹسٹ ریسرچ بچے کو کسی بات سے منع کرنے سے روکتی ہے کہ اگر ایک بچہ یہاں غلط کام کر رہا ہے تو ہمارا جو عمومی رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے کہیں گے کہ یہ نہ کرو، لیکن جو لیٹسٹ تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بچے کو بجائے منع کرنے کے اس کو ڈسٹریکٹ کر دیں آپ. اگر وہ یہاں فرض کر لیجئے کرسی کو الٹ رہا ہے تو بجائے اس کو یہ کہنے کے کہ کرسی کو مت الٹو بری بات ہے، ہم اگر اس سے کہیں کہ یہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت چیز ہے، یہ دیکھنا ہے ذرا، تو اس کی توجہ ہم نے
ادھر کو کروا لی اپنی طرف، تو وہ کرسی کو چھوڑ دیا اس نے. اس سے بچے کے اندر بہت خود اعتمادی آتی ہے. اور اسی طرح بچہ اگر کوئی کام کر کے لے آیا تو ہمارا عمومی رویہ یہ ہوگا کہ ہم اسے کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ دیکھو یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرو. لیٹسٹ تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس کے کام میں نقص نہیں نکالیے، بلکہ بڑے کھلے دل سے اس کی تعریف کیجئے کہ اوہ یو ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب، واٹ اے نائس پیس آف ورک اٹ از. اور ساتھ ہی اس کو خود وہی کام کر کے دکھائیے کہ لوک آئی کین آلسو ڈو اٹ، سی ہاؤ گڈ اٹ از. یہ رویہ اگر رکھا تو بچہ اس سے فوراً سیکھ جائے گا کہ میں نے غلطی کہاں کی ہوئی ہے، تو اس کے کام میں امپروومنٹ آتی جائے گی. وہ شائی نہیں ہوگا کسی کے سامنے کوئی کام کر کے رکھنے کا. یہ رویے ہیں. اب اس کو میں ڈیٹیل میں ہم آگے چلے جاتے رہیں گے. ان شارٹ، بچے کے ساتھ دوستانہ رویہ اور اس کو کمانڈ دینے کی بجائے سجیسٹنس دی جائے تو بچہ جلدی سیکھ جائے گا. اور بیٹے اور بیٹی میں کوئی تشخیص نہیں، سب کے ساتھ یہی اگر رویہ ہم رکھیں تو بچہ بڑا ہو کر بڑا کریٹو بنے گا، پازیٹو سوچ کا مالک. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم میں السلام. محمد جہاں زیب ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو اسپریچول آسپیکٹ ہے لائف کا، یہ بڑا بروٹلی اگنورڈ ہو رہا ہے جنرلی پبلکلی. اور چند ایک جو لوگ ہیں جن کو اس کی طرف تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہے وہ بڑے لمیٹڈ ہیں. اور ایسے ریسورسز جو یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، جو علم دیتے ہیں، وہ تقریباً نایاب ہیں. ہم ان کو مٹھی بھر لوگ ہیں، شاید کاؤنٹ بھی نہ کر سکیں. اور یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو لیکچرز کا سلسلہ ہے، میں نے تھوڑا سا سنا، اٹینڈ بھی کیا ہے. یہ بہت اچھا ہے، میں اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا. یہ بہت اچھا ہے. جنرل ایتھکس، ویلیوز، مورلز اور نالج بھی ہے. لیکن جو اس چیز میں ٹریڈیشن رہا ہے ہمارا، اور جس کی ضرورت پڑتی ہے، پڑھنی چاہیے، جو میں فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے قبلہ کہ اس میں اسپیسیفک اٹینشن درکار ہے، پرسنلائزڈ. تو وہ کس طرح حاصل کی جائے، کہاں سے حاصل کی جائے، ایک تو چیز یہ. اور پھر کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جس طرح انسان کا رزق پیچھا کرتا ہے، اس طرح کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی چیز انسان کا پیچھا کرتی ہے تو صرف ایک اپنی اچھی انٹینشن رکھے اور نیک تمنا رکھے اللہ پاک سے تو خود ہی ایسا مل جائے گا کہ یو ول ہیو ٹو گو فار دیٹ. آپ کو اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی، ڈھونڈنا پڑے گا، ایفرٹ کرنی پڑے گی. یہ سب کچھ. تھینک یو. پہلے تو ہمارے ایک کنسیپٹ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ روحانیت سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے. اور روحانی علم حاصل کرنے کا آبجیکٹو ہمارا کیا ہوتا ہے. اگر یہ دو چیزیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائیں تو پھر باقی چیزوں کو سمجھنے میں ہمیں دقت نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ روحانیت جس طرح اور بہت سی چیزیں غلط العام ہو گئیں، اسی طرح اس کے بارے میں بڑے مسکنسیپشنز ڈیولپ ہو گئے ہمارے یہاں. ہم روحانیت کو یہ سمجھنے لگے کہ انسان اپنی چھپی ہوئی ان قوتوں کو بیدار کر لے جس سے وہ کام کر سکے جو یہ کام انسان نہیں کر پاتا. اور آبجیکٹو ہمارا یہ ہو گیا کہ ہم دوسروں سے بہتر اور برتر نظر آئیں یہ قوتیں حاصل کر کے. دونوں ہی آبجیکٹو غلط ہیں ہمارے، دونوں ہی کانسیپٹس غلط ہیں ہمارے.
روحانیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی انسان کے اندر جب تک کہ وہ اپنے اندر ورچوز پیدا نہ کر لے، وہ ورچوز جو ایک مومن میں ہوتے ہیں. تو جب وہ ورچوز ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے تو روحانیت از خود پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ ورچوز ایک ایک کر کے گنوانا بڑا وقت طلب معاملہ ہوگا. مختصر یہ ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی کے رویوں کو اور اپنے بلیفز کو سنت کے مطابق ڈھال لیں تو ہم نے ایک وہ آبجیکٹو اچیو کر لیا جو ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. اگر اور کچھ نہ کر پائیں ہم اپنی زندگی میں تو اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو کر لیں، اپنے اندر صرف پازیٹیو چیزیں رہنے دیں، نیگیٹو چیزوں کو نکال باہر پھینک دیں. غصہ، کینہ، انتقام، حسد، لالچ، یہ سب نیگیٹو ہیں. ان چیزوں کو اگر ہم نکال کے ایک بار باہر پھینک دیں تو ہماری تھنکنگ خود پازیٹیو ہو جائے گی، اور جو ہی پازیٹیو ہوتی ہے ہماری زندگی کے رویے بدلنے لگتے ہیں اور روحانیت از خود ہمارے اندر آنے لگتی ہے. پہلے تو یہ کانسیپٹس ہم کلیئر کریں. باقی چیزیں از خود ہونے لگیں گی. اور جو آپ نے وہ پرسنلائزڈ اٹینشن کی بات کی ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اگر انسان کی تھنکنگ پازیٹیو ہو گئی ایک بار اور اس نے اپنے رویوں کو ماتحت کر دیا سنت کے، تو وہ صحبت اختیار ہی ان لوگوں کی کرے گا جو اس جیسے ہوں گے. دوسری جگہ وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، اسے کراہت ہوگی. صحبت اٹینشن سے زیادہ اثر دکھاتی ہے. تو جب انسان کی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ از خود چینج آتی ہے، اٹینشن کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی. میرا ایک اور سوال یہ تھا کہ آپ پریویسلی آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ سے جو چیز بار بار مانگی جائے وہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں، اور جو مانگ کے ہم بھول جاتے ہیں تو وہ مل جاتی ہے. تو اللہ سے ہم اس کا فضل اور رحم بار بار مانگیں گے تو کیا وہ نہیں ملے گا؟ شاید وہ بات کوئی زیادہ کلیئر نہیں تھی تو آپ کو سمجھنے میں دقت ہوئی ہے. یہ مانگنے پر بات نہیں تھی، میں خواہشات کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، دنیاوی خواہش ہے وہ، کہ مجھے ایک محل نما گھر مل جائے. میں ہر وقت اللہ کے حضور یہی دعا کرتا رہتا ہوں. اصل میں کیا ہوگا کہ جب میں اللہ سے ہر وقت یہی دعا مانگوں گا یا اللہ مجھے ایک محل نما گھر مل جائے، تو لاشعوری طور پر میری ایفرٹس صبح سے شام تک اسی ڈائریکشن میں ہوں گی. اس سلسلے میں نہ تو جائز طریقوں کو دیکھوں گا نہ ناجائز طریقوں کو. بس ایک پاگل پن ہے جو مجھ پر سوار ہوگا کہ مجھے ایک محل نما گھر مل جائے. نتیجہ کیا ہوگا کہ مجھے ناکامیاں ملنے لگیں گی، وہ کام نہیں ہوگا. یہ میں دنیاوی خواہشات کی بات کر رہا تھا. میں رزق کے لیے پاگل ہوا ہوں، اللہ سے
صبح سے رات تک بات ایک ہی کہے جا رہا ہوں کہ یا اللہ مجھ کو بہت وسیع رزق دے دے. اس کا اثر میری پریکٹیکل لائف میں بھی آ جائے گا کہ میرے تمام ایفرٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہوں گی زیادہ حصول رزق کے لیے. باقی جگہوں پر فیلئرز آنے شروع ہو جائیں گے میرے، وہ فیلئرز اس پر بھی اثر انداز ہو جائیں گے میرے حصول رزق کی ایفرٹس پر. حصول رزق کے لیے جب میں ایفرٹ کروں گا تو جمع کرنے کی حرص میرے اندر پیدا ہو جائے گی، میں کنجوس ہو جاؤں گا. جب میں کنجوس ہوں گا تو میرے تعلقات دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ ویسے نہیں رہیں گے جیسے ہونے چاہیے، کیونکہ دنیا تو ٹو وے ٹریفک کا نام ہے. میں لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہوتا چلا جاؤں گا. جب ناقابل قبول ہوتا چلا جاؤں گا تو میرے رزق میں بھی کمی آنے لگے گی کہ میرے مواقع کم ہوتے چلے جائیں گے. اس ایک جملے کے پیچھے اصل میں تمام تھی. لیکن جب میں فضل و کرم مانگتا ہوں اللہ کا تو مجھ پر ہوگا اللہ کا فضل و کرم، وہ اس طرح سے کہ جب میں فضل و کرم اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں تو میرے رویے خلق خدا کے ساتھ بہت نرم اور بہتر ہوتے چلے جائیں گے. جب میرے رویے خلق خدا کے ساتھ محبت کی اور نرمی کے ہو جائیں گے تو میں لوگوں میں عزیز ہو جاؤں گا اور میرے تمام کام از خود ہونے لگیں گے. یہ تھوڑا سا فرق ہے جو لیکچر میں نے کہا، وہ دنیاوی معاملات سے اس کے کانٹیکس میں تھی. آپ کسی بھی بات کو جب کانٹیکس سے ہٹ کے سوچیں گے تو وہ غلط دکھائی دے گی. ہمارے مینجمنٹ میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ دنیا کا بہترین فیصلہ، دنیا کا بہترین ڈیسیژن جب وقت گزر جانے کے بعد دیکھیں گے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ، وہ غلط دکھائی دے گا. اسی لیے جب کبھی ہم کسی کی انکوائری پر مامور ہوتے ہیں کہ اس سینئر آدمی کے فیصلے یہ غلط اس نے کیے، اس کو اس کی انکوائری کریں اور رپورٹ دیں ہمیں، تو پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں اگر سینسیبل آدمی ہے انکوائری کرنے والا کہ وہ اس آفیسر کو جا کے انٹرویو کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ نے جو فیصلہ کیا اس وقت کیا سچویشن تھی جس کے تحت آپ نے یہ فیصلہ کیا. تو ہم اس کو بڑی باریکی سے نوٹ کرتے ہیں کہ اس وقت کے سرکمسٹانسز کیا تھے، کیا کیا فیکٹرز تھے جو اس پہ اثر انداز ہو رہے تھے. اس کو جب ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں پھر اس فیصلے کو اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو صحیح دکھائی دیتا ہے، تو ہم اپنی رپورٹ لکھ دیتے ہیں کہ یہ circumstances تھے which led this officer to make this decision, and under those circumstances this decision was right. تو اسی طرح جب گفتگو کو ہم ایک کسی سینٹینس کو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں رکھ کے دیکھیں گے تو غلط ہوگا، وہ سارے کا سارا غلط ہو جائے گا. لیکن جب پورے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں گے تو ایک کنٹینیوٹی نظر آتی ہے، تو آدمی کے ذہن میں وہ بات پوری کلیئر ہوتی چلی جاتی ہے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. آپ نے چونکہ آزادی دی ہے کہ روحانیت کے علاوہ بھی خواب کیا جا سکتا ہے، ماسوائے فلموں کے نہیں فلم وہ نہیں آتا ہے. میں ملک کے اندر جو صورتحال اس وقت برپا ہے اور جو ایک سمت کا تعین ہم کرنے جا رہے تھے اور بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ رک گیا ہے، کیا اس سلسلے میں کچھ آپ گائیڈ فرما دیں گے اگر میری بات واضح ہو گئی ہو یہاں پہ؟ نہیں، بات تو آپ کی بڑی واضح ہے. اس کو آپ جیسے پیاز ہوتا ہے، آپ اس کا ایک پرت اتار لیجیے، چھلکا ایک اس کا ہٹائیے، نیچے دوسرا چھلکا ہے، ان کو ہٹاتے جائیے. جو اس کے اوپر کے پرت ہٹتے جائیں گے نیچے صاف پیاز نکلتا آئے گا. یہ جو ہمارے معاملات ہیں آج کے، جس افراتفری میں ہم گئے ہوئے ہیں،
آپ پیاز کی طرح اس کے اوپر کے پرت ہٹانے شروع کر دیجئے، حقیقت سامنے نظر آنے لگے گی. ایک معمولی سی چھوٹی سی سیدھی سی حقیقت ہے کہ اگر ہم تمام معاملات کے بارے میں اپنی گواہی درست کر لیں، یہ سچویشن نہیں پیدا ہوگی، دوبارہ نہیں آئے گی، یہ افراتفری پیدا نہیں ہو سکتی. گواہی کو آپ بڑے معنوں میں لیجئے، آپ اس کو صرف کورٹ کے اندر جو ہم گواہی دیتے ہیں اس معنی میں نہ لیجئے گا. بات یہ ہے کہ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں آپ پر کوئی الزام لگاؤں تا وقت کہ میں اس کے بارے میں 200% شیور نہ ہو جاؤں. 100% شیور نہیں، 200% شیور نہ ہو جاؤں. تو مجھے اپنی زبان سے وہ بات نہیں نکالنی چاہیے. اسی طرح اگر آپ کو میرے بارے میں یہ شک ہے کہ میں نے کوئی غلط حرکت کی ہے اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو مجھے میرے اندر اگر سچائی ہے تو میں آپ سے فوراً کہہ دوں گا کہ آپ کا شک درست ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس کے لیے میں شرمندہ ہوں. افراتفری کہاں پیدا ہوئی؟ جو الزام لگانے والا وہ الزام لگاتا نہیں تا وقت کہ اس کے پاس وہ شوہر نہ ہو 200% کی یہ درست ہے، یہ ہوئی ہے حرکت، وہ زبان پہ نہیں لاتا بات. اور جس پر الزام ہے وہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں معافی چاہتا ہوں. قصہ ختم ہو گیا. سادہ سی بات ہے یہ. تو گواہی درست کر لیجئے اپنی. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر میں نے اپنی گواہی درست کر لی تو 90% پرابلمس از خود ختم ہو جائیں گی. میں صبح سے شام تک لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں کہ اللہ ستار العیوب ہے، ہمیں سنت رب پر عمل کرنا چاہیے، دوسرے کے عیبوں کو چھپانا چاہیے، لیکن خود میں بغیر کسی تحقیق کے میں لوگوں کے اوپر الزام بھی لگا دیتا ہوں، لوگوں کے عیبوں کو اچھالتا بھی پھرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے روٹی نہیں ہضم ہوگی جب تک کہ میں غیبت نہ کر لوں. پرابلم وہ ایک ہی جگہ جائے گی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ پازیٹیو تھنکنگ اگر ڈیولپ کر لی ہم نے، مسائل از خود ختم ہونے لگتے ہیں، جھگڑا کوئی نہیں رہتا. باقی میں اگلی اتوار تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.